قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ خامند کی جائیداد ہے، حلال طریقے سے اس نے بنائی ہے۔ کیا خامند اپنی جائیداد اپنی بیوی کے نام کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ سرکاری ملازمین حضرات داؤ فراڈ سے چیزیں پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر پلاٹ خریدتے ہیں، اور یہ خطرہ ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن ہو تو پکڑے نہ جائیں، تو وہ بیوی کے نام کر دیا، جی یہ میرا تو نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حصہ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آدمی کی اپنی جائیداد ہو اور اس کے اور بھی وارث موجود ہو، بیوی بھی اس کی وارث ہوتی ہے، تو اگر وہ بیوی کو کچھ دینا چاہتا ہے اس کو ہبہ کر دے، لیکن 1/3 کے اندر، کیونکہ ثلث سے اوپر ہبہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ 1/3 سے زائد کرے گا تو دوسرے وارثوں کا حق مارا جا سکتا ہے، تو اس لیے اگر بیوی کو دے گا تو 1/3 کے اندر اندر وہ تحفہ اور گفٹ اس کو دے سکتا ہے۔ لیکن اگر اولاد میں سے کسی کو دے، بیٹے کو، بیٹی کو، پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب اولاد میں برابر دے، ورنہ کسی کو نہ دے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الہبہ کے اندر حدیث بیان کی کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے والد نے ایک غلام ہبہ کر دیا۔ تو ان کی جو بیوی تھی نعمان کی والدہ، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو۔ ان کی اور بیویوں سے بھی اولاد تھی۔ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے اور بتایا تو آپ نے انہیں کہا انحلت کل ولدک ھذا، کیا تو نے غلام ساری اولاد کو دیا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی نہیں۔ تو فرمایا انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ پھر فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں عدل کرو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بخاری کی شرح میں فتح الباری کے اندر اسی حدیث کی شرح لکھتے ہوئے کچھ اور حدیث کی کتابوں سے یہ الفاظ بھی لائے، سووا بین اولادکم، اپنی اولاد میں برابری کرو۔ تو اولاد کو اگر ہبہ کرنا ہو تو تسویہ اور برابری شرط ہے۔ بیوی کو ہبہ کرنا تو اس کے لیے تو کسی سے برابری شرط نہیں ہے، یا کسی اور کو کوئی چیز بھی ہبہ کرے تو اس کے لیے 1/3 شریعت نے رکھا ہے ثلث، اور ثلث بھی شریعت نے ثلث و کثیر، ثلث بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے۔